کہاں سے شہادتیں موصول ہوئی رمضان کی جانب؟ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ اس میں ہمارے ساتھ منسلک رہے، کیونکہ یہ ضروری ہے عوام تک پہنچانا، اور تاکہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی آئندہ ہو جو میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ اعلان یہ ہوا کہ چاند کی رویت کئی جگہوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی وہ مولانا نذیر احمد صاحب قادری جموں کی جانب سے ہوئی، جو مسلم فضلہ کے صوبائی صدر اور مشاورتی کمیٹی کے ایک ممبر بھی ہے، اور ان کی جانب سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ انہوں نے جموں میں رویت کی ہے، چاند دیکھا ہے اپنے چند ساتھیوں کے سمیت۔ اس کے بعد ہم نے رام بند اور گول گلاب گڑھ سے ہمارے پاس اطلاع موصول ہوئی، اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ کپوارہ سے بھی ہمیں موصول ہوئی۔ یہ نماز کے 10 منٹ کے بعد ہی یہ اطلاع ہمیں موصول ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں تحقیق ہو گئی، اور یہ تمام جو اطلاعات تھی وہ مصدقہ پائی گئی۔ اس کی ہم نے خود بھی اپنی جانب سے تحقیق کی۔ اس کے بعد ہم نے مشاورتی کمیٹی کے سامنے اس کو رکھا، اور اعلان ہوا کہ کل انشاءاللہ عید رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو جو آپ کی جو کمیٹی ہے، جو سب کمیٹی بنائی گئی تھی، تو جی، کتنا فائدہ اس سال ہوا؟ سب کمیٹی میں تقریباً 151 لوگ شامل رہے، 155 کے قریب شامل رہے لوگ، اور جس میں سے پونچھ ہے، راجوری ہے، کشتواڑ ہے، ضلع دوڈا ہے، اور رام بند ہے، ضلع کٹھوا ہے، ضلع سانبا ہے، ادھم پور ہے، اور جموں، کلگام، اور اس کے علاوہ اننت ناگ، شوپیان، اور ضلع بڈگام، ضلع کپوارہ، پلوامہ، اور اس کے بعد گاندربل، بانڈی پور، بارہمولہ، اور اس کے علاوہ سری نگر سے لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے، اور یہ تقریباً 155 کے قریب یہ لسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشاورتی کمیٹی کے لوگ تھے وہ 15 لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اس سال جڑے رہے، اور جن کے ساتھ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد اعلان کیا۔ کون کون سی 15 لوگ تھے جنہوں نے مشاورت میں حصہ لیا؟ مولانا مولوی عمر فاروق صاحب، میر واعظ کشمیر، مولوی رحمۃ اللہ صاحب قاسمی دارالعلوم رحیمیہ، مولوی غلام رسول صاحب حامی کاروانی اسلامی، حجت الاسلام آغا حسن الموسوی صفی، فیاض احمد صاحب رضوی نائب صوت الاولیاء، اور جناب شبیر گیلانی صاحب سادات انٹرنیشنل، سید اسلم اندرابی صاحب نائب صدر مسلم فضلہ بورڈ، جناب مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب نذیر احمد صاحب قادری جموں صوبائی صدر ہے یہ مسلم فضلہ بورڈ کی، جناب عمران رضا انصاری صاحب، سید فرید الدین بخاری صاحب، مولانا شوکت حسین کنگ صاحب، مولانا سید محمد طیب صاحب کاملی، مولانا عبدالحمید صاحب نعیمی تھے جن کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ مفتی صاحب، ابھی اناؤنسمنٹ آپ نے کی ہے جی، کہ رمضان سٹارٹ ہوگا، تو کس طریقے کے احکامات ہیں رمضان کے حوالے سے جو لوگوں کو فالو کرنے ہوں گے؟ کس طریقے سے رمضان کے دیکھیے، رمضان اصل میں صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم بھی، اور ہمیں یہ چاہیے جو اس وقت ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے ہم اجتناب کریں، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم سے مزین کریں، قرآن کی تعلیم دے، قرآن انہیں سمجھائیں، اور قرآنی تعلیمات سے ان کو مزین کریں۔ اور اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے ہم غربا مساکین کا خاص خیال رکھیں، اور زکوٰۃ صدقات دینے کا ایک دستور ہے، اور بلکہ ہم لوگ اس میں صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، اور لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے اور لوگوں کی اعانت اور مدد کی جائے۔ سب آخر میں جاننا چاہیں گے کہ پہلے ابھی تک یہاں پہ ڈرگس کی وبا پورے کشمیر میں پھیلی، لیکن اب ایک اور وبا پھیلی ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ کبھی ہمیشہ اس طریقے سے خبریں آتی ہیں کہ پتی نے بیوی کو مارا، ان-لاز نے بیوی کو مارا، تو کیا کچھ آپ کا رد عمل؟ یہ المیہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بار
بار یہی کہا ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جو ہے مسلکی منافرت کے بجائے ان چیزوں پہ توجہ دے دیں، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کی اجتماعی طور پہ، چاہے وہ کشمیر ہو، ہندوستان کے دوسرے علاقے ہوں، وہ بالکل ناگفتبے ہے اور بڑی خراب ہے، اور لہٰذا مسلمانوں کو اتحاد، آپسی رنجشوں کو بھول کے اتحاد، مسلکی منافرت کے بجائے اتحاد پہ زور دینا چاہیے، اور ہم اتحاد کے ذریعے ہی ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ نکال سکتے ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ سر۔